بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمند قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی، اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے، جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجمع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ چکی پیسنا اور گھر کے سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے کہ ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی۔ صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد باقی رہی ہے۔ صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص بن الربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا، اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے بعد 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ عورتیں یاد رکھیں، سیرت کے معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات، دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔